میرے ہسبینڈ اور میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے ہسبینڈ میری چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بڑا سمجھتے اور کہتے کہ تم پریشان مت ہو، ہماری گرہستی بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہماری گرہستی میں میرے 2 بچے میرے ہسبینڈ تھے اور ایک میری ساس تھی۔ میری ساس بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ میں ان کا خیال بہت رکھتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے اپنی ماں کا کوئی رکھا کرتا ہے، کیونکہ میری ماں نہیں تھی۔ پورا دن گھر کا کام کرتے کرتے میں تھک جاتی، لیکن دل کو ایک سکون یہ ملتا کہ سارا پریوار میرا خوش ہے۔ پورے پریوار کی خوشی کے لیے میں اپنے آپ کو پورا دن بزی رکھتی۔ میرے ہسبینڈ کہتے بھی کہ تم ایک کام والی رکھ لو، سارا دن ہو جاتا ہے تمہیں کام کرتے ہوئے، پر میں کہتی کہ نہیں، کام والی کا کام مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اپنے ہاتھ سے جو میں کام کرتی ہوں وہ صحیح ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے ہسبینڈ کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی تھی۔ پورا دن گھر کا کام کرتے کرتے رات میں بچوں کا ہوم ورک کرا کے پھر ساس کے پیر ویر دبا کے پھر جا کے میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی جب تک وہ سو جاتے۔ صبح جلدی اٹھتی، ان کے آفس کے لیے ٹفن بناتی، بچوں کے ٹفن بناتی اور پھر ناشتہ وغیرہ بناتی جب تک میرے ہسبینڈ آفس کے لیے نکل جاتے۔ ایک چھٹی کا دن ہوتا، اس دن میں پورا دن اچھی اچھی چیزیں پکا کے اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی اور کھلانا پلانا میرا ایک ڈیوٹی بن گیا تھا۔ اس طرح سے وقت گزر رہا تھا، بہت خوشحال زندگی تھی، پر پتہ نہیں کہاں سے ایک گرہن بیٹھا تھا جو میری قسمت میں لگنا تھا۔ ایک دن میری فرینڈ آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم پورا دن ہو جاتا ہے تمہیں کام کرتے کرتے، تم تھکتی نہیں ہو کیا؟ ایک کام والی لگا لو۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں یار، میں تھکتی نہیں ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور تمہیں تھوڑا آرام کی بھی ضرورت ہے، تمہاری حالت دیکھو کیسی ہو گئی ہے۔ بس وہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ کہنے لگی میں اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیتی ہوں، گھر والی کی طرح رہتی ہوں، اور ایک نوکرانی کی طرح تم نے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ کم سے کم تم اپنے آپ پہ بھی دھیان دو، تمہاری آنکھیں کتنی کالی ہو گئی ہے، نہ تم پارلر جاتی ہو، نہ اپنے آپ کو سجاتی ہو سنوارتی ہو، صرف ایک کام والی بائی کی طرح رہتی ہو۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے ہسبینڈ تم سے خوش رہتے ہوں گے۔ یہ بات کہیں نہ کہیں میرے دل کو چبھی اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے ذکر کرا کہ میں اب کام والی لگانا چاہتی ہوں، میں تھکی تھکی رہتی ہوں اور تم اگر کوئی ہو تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے، اگر وہ تم رکھ سکتی ہو تو رکھ لو، کیونکہ وہ ہمارے آفس میں کام کرتی ہے اور اسے کام کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اسے بھیجا۔ وہ لڑکی بہت کم عمر تھی، 17 یا 18 سال کی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے یہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے رات میں یہیں سونا ہوگا کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو میں آفس میں ہی سو رہی تھی، لیکن مجھے بھی ایک گھر چاہیے جہاں میری عزت کی حفاظت ہو سکے۔ مجھے بھی صحیح لگا، میں نے کہا چلو 24 گھنٹے وہ گھر میں رہے گی، کبھی بھی آواز دے لیا کریں گے، اور اس طرح سے وہ ہمارے گھر کا پورا خیال رکھنے لگی۔ رفتے رفتے اس نے میری ساس کا بھی دل جیت لیا، میرے ہسبینڈ کا بھی خیال رکھتی، میرا بھی رکھتی، بچوں کا بھی رکھتی، کام کا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ کھانا وغیرہ تو میں ہی بناتی تھی، لیکن کٹنگ چاپنگ وہ سب مجھے کر کے دیتی، اور اس طرح سے ہم بہت خوش تھے۔ اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ ہم نے اسے دے دیا جس میں وہ آرام سے رہتی اور صبح سے اپنے کام میں لگ جاتی، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تو میرے ہسبینڈ کا ٹفن بھی وہ بنا کے دیتی۔ کہتے ہیں نا، جب آرام ملتا ہے تو یہ جو کایا ہے ہماری، یہ گلنے لگتی ہے۔ آلس میرے اندر بھرنے لگا، میں زیادہ تر موبائل دیکھنے لگی، ٹی وی دیکھنے لگی، باہر گھومنے چلی جاتی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو وقت دیا اور اس وقت کا پورا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی بیچ میں میری ساس مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی پہ دھیان رکھا کرو، مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، بہت سال کے بعد مجھے اتنا آرام ملا ہے، یہ لڑکی ٹھیک ہے، اپنے گھر میں لگی ہوئی ہے، کام وغیرہ کر رہی ہے، اور کیا چاہیے۔ میرے ہسبینڈ بھی اس کے بہت تعریف کرتے اور کہتے کہ یہ کھانا بھی اچھا بناتی ہے، سب کچھ صحیح ہے، اوکے چل رہا تھا۔ زندگی رفتے رفتے آگے بڑھ رہی تھی اور میں کہیں نہ کہیں اپنی دنیا میں کھو رہی تھی۔ ایک دن رات میں اچانک میں نے دیکھا میرے ہسبینڈ کمرے میں نہیں ہے، بستر خالی تھا۔ میں نے کہا شاید واش روم گئے ہوں یا پانی پینے گئے ہوں۔ اکثر ویسے رات میں پانی میں وہیں رکھا کرتی تھی۔ میں نے جگ کی طرف دیکھا تو جگ پانی سے بھرا رکھا تھا،
واش روم کی طرف دیکھا، اس کا بھی گیٹ بند تھا۔ پھر میں نے سوچا میں جا کے دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھی میرے ہسبینڈ اندر آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں، بس تھوڑا پریشان سا تھا اس لیے باہر ٹہل رہا تھا۔ میں بھی چپ ہو گئی، مجھے بھی لگا کہ آفس کے کام کی وجہ سے شاید ٹہل رہے ہوں گے۔ پھر 3-4 دن کے بعد پھر یہی معاملہ ہوا، لیکن جیسے ہی میں اٹھتی ویسے ہی انہیں پتہ نہیں کیسے پتہ چلتا اور وہ باہر اندر آ جاتے اور کہتے تھوڑا گرم لگ رہا تھا، کبھی کچھ بہانے پہ بہانے بن رہے تھے۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی یہ شک نہیں ہونے دیا کہ آخر معاملہ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں 2 دن کے لیے اپنے میکے جا رہی ہوں اور ساتھ میں بچوں کو بھی لے کے جا رہی ہوں۔ آپ کا چلنا ہے تو آپ بھی چلیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک کام کرو تم چلی جاؤ اور 2 دن کے بعد آنا، اماں تو یہاں پر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اپنے میکے چلی گئی۔ 2 دن کے بعد جب میں میکے سے آئی تو میری ساس نے مجھ سے کہا یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بیٹا اسے ہٹا دو، تمہاری گرہستی خراب ہو جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا بات ہے اماں، کوئی بات؟ کہنے لگی کہ نہیں، جب دیکھو یہ تمہارے ہسبینڈ کے آس پاس میں ٹہلتی رہتی ہے اور مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا اماں کو تو عادت ہے چھوٹی بات بڑی بنانے کی۔ میں نے اماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اور اس رات میرے ہسبینڈ پھر باہر گئے اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جو بار بار یہ باہر جا رہے ہیں۔ روز کا معمول بن گیا تھا اب تو، جب بھی میری آنکھ کھلتی میرے ہسبینڈ میرے پاس نہ ملتے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا آج ان کو ایسا محسوس کراؤں گی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اور میں نے نیند کی گولی لے کے کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں آرام سے اٹھوں گی۔ میں نے رات میں یہی کرا، اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں آج بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میں نے آج نیند کی دوائی کھائی ہے، مجھے اٹھانا مت۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم آرام سے سو جاؤ۔ بلکہ انہوں نے میرے ماتھے پہ بام لگایا، مجھے میڈیسن دی، اور میں کھا کے ایسا کرا جیسے میں نے کھا لی اور میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو میرے ہسبینڈ بیڈ پہ نہیں تھے۔ میں دبے دبے پیر اٹھی اور اٹھ کے میں باہر گئی، باہر بھی نہیں تھے۔ واش روم دیکھا، وہاں پہ بھی نہیں تھے۔ اماں کے روم میں جھانک کے دیکھا تو وہاں بھی نہیں تھے، بچے بھی الگ سو ہی رہے تھے۔ پھر میں نے اس کام والی کے روم میں جا کر کے دیکھا تو میرے ہسبینڈ اس کی باہوں میں تھے، اور وہ میرے ہسبینڈ کی باہوں میں جھول رہی تھی اور باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ تمہیں یہاں لانے کے لیے مجھے بہت سنگھرش کرنا پڑا، کتنے دن سے ہم الگ الگ رہ رہے تھے، اب یہ راتیں کٹتی نہیں تھی، اس لیے میں نے کچھ ایسا کرا کہ تم اس گھر میں آ جاؤ۔ اب ہم آرام سے رہیں گے، کبھی کسی کو ہمارے اوپر شک نہیں ہوگا، اور ہم آرام سے یہاں پر اسی طرح سے ملا کریں گے۔ بس تمہیں تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، بہت جلد میں ایک کام والی اور رکھ دوں گا اور وہ تمہاری ہیلپ کرا کرے گی۔ وہ کہنے لگی مجھے کام کرنے سے کوئی پریشانی نہیں، بس میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اب اکیلی الگ نہیں رہ سکتی، کل کو اگر ہمارے بچے ہوں گے تو پھر وہ کیسے رہیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ باتیں ساری میں سن کے چکرا گئی، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میرے ہسبینڈ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے پیار کو گھر میں لانے کے لیے انہوں نے کیا نہیں کرا، میں نے ان کو پانے کے لیے کیا نہیں کرا، اپنی زندگی کو فنا کر دیا، ان کی خدمت کرتے کرتے، ان کی ماں کا دھیان رکھتے رکھتے وقت سے پہلے بڑھیا ہونے کو تیار تھی میں۔ تھوڑا سا مجھے زندگی نے سہارا دیا جینے کا، تو مجھے پتہ چلا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کوئی فلم کی کہانی ہے، نہیں، یہ میری آپ بیتی ہے۔ اکثر زندگی میں ہم اتنی بیوقوفیاں کر لیتے ہیں، اتنی نادانیاں کرتے ہیں کہ سب کو خوش رکھنے کے چکر میں کہیں نہ کہیں ہم ہی خوش نہیں رہ پاتے، اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنے کے چکر میں کام والی بائی بن جاتے ہیں، اور وہ کہیں اور منہ مارتے ہیں۔ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہم بھی بیوقوف بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ میری زندگی میں اس نے وہ مقام پایا جو میں نے نہیں پایا۔ جب مجھے یہ سب چیزوں کا پتہ چلا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے جو تم نہیں کر سکتی، تم بھی رہو اس گھر میں اور یہ بھی رہے گی اس گھر میں۔
میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، میکے میں جا نہیں سکتی کیونکہ وہاں پہ میری بھابھیاں ہیں، اسی لیے میں صبر اور شکر کے ساتھ انہی کے گھر میں ایک کام والی کی طرح رہ رہی ہوں۔ آج میں اس مقام پہ ہوں جہاں کل وہ مقام پہ تھی۔ آج میں بیوی ہو کے بھی وہ بیوی کا سکھ نہیں دے پائی انہیں جن کے وہ طلبگار تھے۔ میری ایک نادانی نے کیسے کیا کر دیا۔ دل سے کسی کو اپنایا تھا اور اسی نے مجھے غداری کے ساتھ میں اپنایا۔ زندگی کا یہ سفر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ صرف اپنے بچوں کو پالنا ہے، اسی لیے میں یہاں رہ رہی ہوں، ورنہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ میں رات اور دن اپنی سوت کو اپنے ہی سامنے کیسے برداشت کروں۔ بس زندگی گزر رہی ہے اور میں ایسے ہی چلتی چلی جا رہی ہوں۔ وقت کا پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔